السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا۔ اس دعا کو اس عشرے میں مسلسل ہم نے پڑھتے جانا ہے، یعنی آج تو ایک ایون نائٹ ہم جس کو کہتے ہیں طاق رات نہیں ہے، اس کے باوجود ہم کیوں جاگ رہے ہیں، کیا وجہ ہے، اس میں عبادت کی کیا ضرورت ہے۔ بعض لوگ صرف طاق راتوں کو ہی سمجھتے ہیں کہ صرف اس میں جاگا جائے، لیکن اصل بات یہ کہ دیکھیں ہم میں سے کون کہہ سکتا ہے کہ آج واقعی جفت رات ہے، ایون نائٹ ہے یا نہیں۔ ہمارے ہاں اسی ملک میں دو تاریخیں اس وقت چل رہی ہیں۔ کچھ کے ہاں یہ رات 21ویں کی رات ہے، باقی کچھ کے ہاں یہ 22ویں کی رات ہے، تو کچھ کے ہاں ایون ہے، کچھ کے ہاں آڈ ہے۔ اور اسی طرح ہمارے ملکوں میں بھی آپ دیکھ لیں، وہاں پہ بھی ڈفرینٹ ڈیٹس چل رہی ہیں۔ تو کون یہ حتمی فیصلہ کرے گا کہ آج کی رات ایون نائٹس میں سے ہے یا آڈ نائٹس میں سے ہے؟ لہٰذا ہم ہر رات میں اس عشرے میں عبادت میں گزاریں گے تاکہ یہ جو رات ہے لیلۃ القدر کی، یہ ہم سے کہیں کھو نہ جائے۔ آپ کو پتہ ہے جو چیز انسان کے لیے جتنی قیمتی ہوتی ہے اتنا ہی اس کے لیے انسان اہتمام کرتا ہے کہ اس کی حفاظت کی جائے، اس کو کہیں ہم لوز نہ کر دیں۔ تو یہ رات بھی ایسی ہے کہ کسی قیمت پہ جب ہم یہ فیصلہ کر لیتے ہیں کہ ہم نے اس کو لوز نہیں کرنا، تو ہم ہر حال میں یہ کوشش کریں گے کہ ہر رات میں ہم جاگیں، اور تبھی ہم کہہ سکیں گے کہ ہم نے لیلۃ القدر واقعی پا لی۔ کچھ لوگ زیادہ توجہ اس پہ دیتے ہیں کہ ہم نشانیاں دیکھیں، پہلے ہم دیکھیں کہ واقعی باہر ایسا موسم ہے کہ نہیں، یا صبح ویسی ہوئی ہے یا نہیں۔ ارسپیکٹو اگر آپ ساری راتوں میں جاگ لیں گے تو ڈیفینیٹلی آپ کو لیلۃ القدر تو مل گئی، الحمدللہ۔ تو اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں ان 10 راتوں کا اعتکاف کیا کرتے تھے، کیونکہ جو اعتکاف کرنے والا ہے وہ لازمی طور پہ لیلۃ القدر پا لیتا ہے۔ اور اگر ہم میں سے کوئی استطاعت نہیں رکھتا اعتکاف کرنے کی، اکثر خواتین کے لیے مشکل ہوتا ہے، تو کیوں نہ ان راتوں میں جاگ کے اور ان میں عبادت کر کے کم از کم لیلۃ القدر کو ہم پا سکیں۔ اور جو یہ رات ہے جب ہم سورہ قدر پڑھتے ہیں اور اس رات کی اہمیت کو دیکھتے ہیں، تو یہ وہ رات ہے جس میں قرآن کریم نازل ہوا، یعنی ایک قرآن کریم کے نزول کا آغاز اس رات میں ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہدایت کا پیغام انسانیت کے لیے دنیا میں بھیجا، اس کا آغاز اس رات سے ہوا۔ تو یہ کتنی عظمت والی رات ہے، کتنی بڑی اس کے اندر بھلائی انسانیت کو ملی ہے، اور اسی کو ہم سیلیبریٹ کر رہے ہیں۔ لیکن جب ہم اس کو سیلیبریٹ کریں تو دراصل ہم کیا کر رہے ہیں کہ ہم اس ہدایت کے پیغام کی کتنی قدردانی کرتے ہیں، ہم یہ بتا رہے ہیں کہ ہم اس کا کتنا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہدایت کی اس نعمت سے نواز دیا۔ اور جب ہم قرآن کا شکر ادا کر رہے ہوں تو کبھی یہ بھی سوچا کریں کہ واقعی ہم نے پھر قرآن کی قدردانی بھی کی ہے یا نہیں۔ واقعی قرآن کریم جس پرپس کے لیے نازل ہوا، جو مقصد ہے اس کا ہدایت لینے کا، کیا ہم وہ ہدایت اس سے حاصل بھی کر رہے ہیں یا نہیں؟ یا ہم نے اس کو طاق میں رکھا ہوا اور صرف رمضان کے رمضان نکال کے اور اس کی بس دہرائی کر لیتے ہیں، دورہ قرآن کر لیا، یا پھر اس کو ایک دفعہ اس کو پڑھ لیا اور ہم نے سوچ لیا کہ ہم نے ہدایت بھی پالی اور ہم نے اس کا شکر بھی ادا کر لیا۔ ایسا نہیں ہے۔ یہ اتنی بڑی رات، اس کی عظمت اس قرآن کی وجہ سے ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اور اس کے اندر بھی انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ تو کیا پہلے فرمایا کہ رمضان کا مہینہ جس میں ہم نے قرآن نازل کیا، اور ہم نے اس کو لیلۃ القدر میں نازل فرمایا۔ تو اس کی قدردانی اس رات کی، اس کی وجہ سے، اس قرآن کی وجہ سے۔ تو کیا واقعی قرآن کو ہم نے وہ ویلیو دی؟
کہ اس رات کو ہم اتنی بڑی رات، عظمت والی رات سمجھتے ہیں، تو اس احسان کو جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر کیا ہے، اس انعام کو جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے نازل فرمایا، ہدایت کا پیغام جسے انسانیت اندھیروں سے نکل کے نور میں آئی، تو کیا اس کی ہم نے قدردانی کی یا نہیں کی؟ سوچنے کی بات ہے۔ تو لیلۃ القدر ایک بہت عظمت والی رات ہے، مگر اس کا جو اس کا بیک گراؤنڈ ہے وہ جاننا بھی ضروری ہے، اور یہ بھی ضروری ہے کہ ہم اس قرآن کی واقعی قدردانی کریں، اس کو نعمت سمجھیں، اس کا احساس کریں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت ہمارے لیے اتاری ہے، اور اس نعمت کی شکر گزاری کا یہی طریقہ ہے کہ ہم اس قرآن کے ساتھ اپنا وقت لگائیں، اس کو سمجھیں، سیکھیں۔ صرف رمضان میں اس کو نہ کھولیں، بلکہ سارا سال یہ قرآن ہمارے ساتھ رہے، ہماری زندگی کا ساتھی بنے، ہماری قبر میں ہمارے لیے نور کا ذریعہ بنے، اور آخرت میں ہمارے لیے سفارشی بنے۔ تو اس قرآن کی تبھی ہم واقعی قدردانی کر سکتے ہیں جب ہم پوری زندگی اس طرح سے اس کے ساتھ گزار کے اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں اس نعمت کے اوپر۔ ورنہ اگر صرف رمضان کے رمضان اس کو کھولنا ہے اور بغیر سمجھے پڑھتے جانا ہے اور اس سے ہدایت ہی نہیں لینی، تو گویا ہم نے اس کی ناشکری کی ہے، ہم نے اس کی شکر گزاری نہیں کی۔ تو اس کی شکر گزاری اگر واقعی کرنی ہے تو پھر اس کے ساتھ جڑنا پڑے گا، اس کو سیکھنا پڑے گا، اس سے ہدایت کا پیغام لینا پڑے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اس رات کی بھلائی سے محروم رہا وہ بس محروم ہی رہ گیا۔ مسند احمد کی روایت ہے، یعنی وہ ڈپرائیوڈ ہے جو اس رات میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے کھڑا نہ ہو سکا۔ خود سوچئے، اگر آپ کو کوئی یہ کہہ دے کہ اگر آپ فلاں وقت میں فلاں رات میں 1 گھنٹہ لگائیں گے کسی بھی کام میں تو اس کے لیے آپ کو $1,00,000 دیے جائیں گے، تو کون نہیں ہوگا جو بھاگ بھاگ کے اس انعام کو لینے کے لیے آگے بڑھے گا۔ ہم اس کو ایزی لیتے ہیں، نیکیاں آج ہمیں سامنے بکھری ہوئی نظر آتی ہیں اور ہمیں لگتا ہے کہ اسی طرح رہیں گی، یا پھر اتنی شاید قدر نہیں ہے ہمیں کہ ایک رات جاگنا بھی ہمارے لیے مشکل لگتا ہے یا بہت بڑی بات لگتی ہے۔ حالانکہ آپ دیکھیں، بچے اپنے امتحانوں کے لیے جاگتے ہیں پوری پوری رات، لوگ شادیوں کی تیاریوں کے لیے پوری پوری رات جاگتے ہیں، اسی طرح جو شادیوں کے فنکشنز ہیں زبردستی کہہ کے ان کو ہال والوں کو نکالنا پڑتا ہے لوگوں کو، ورنہ پوری پوری رات فنکشنز جاری رہتے ہیں۔ اسی طرح اور بھی کئی مجلسیں ہیں، محفلیں ہیں، پارٹیز ہیں جو رات کے 9-10 بجے شروع ہوتی ہیں اور فجر کے قریب جا کے ختم ہوتی ہیں، لیکن لوگ بہت خوشی سے ان کے اندر پارٹیسپیٹ بھی کرتے ہیں اور تھکتے بھی نہیں ہیں اور ان کو نیند بھی نہیں آتی۔ لیکن کیا بات ہے کہ یہی راتیں ہمارے لیے بھاری کیوں ہو جاتی ہیں؟ تو شوق سے عبادت کرنی ہے، اپنا پورا دل لگا کے عبادت کرنی ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تو یہ حال تھا کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں اتنی عبادت کرتے تھے، اتنی عبادت میں محنت کرتے تھے جتنی پورے سال میں کسی اور وقت میں نہیں کرتے تھے۔ تو یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو عبادت سال بھر میں ہی دیکھیں تو کتنی زیادہ ہے، مطلب آپ جب پڑھتے ہیں، جب آپ دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک سوج جایا کرتے تھے، کتنی زیادہ عبادت کرتے تھے، تو سوچیں کہ رمضان میں کتنی کرتے ہوں گے۔ لہٰذا ہماری جو عبادت ہے رمضان میں انکریز ہونی چاہیے۔ اب تو جا رہا ہے رمضان، اب تو آخری یہ ٹائم رہ گیا، آخری ہفتہ شروع ہونے لگا ہے، تو ابھی بھی کسی وقت کو آپ ضائع کر دیں، چھوڑ دیں تو محرومی ہی ہے نا۔ اگر وہ لیلۃ القدر نہیں بھی ہے تب بھی اس سے فائدہ اٹھا لیجئے، اس لیے کہ اس وقت ہر نیکی کتنے ٹائمز ملٹی پلائی ہو رہی ہے، ہر نیکی کا اجر کتنی گنا بڑھ جاتا ہے۔
اور ہمیں کیلکولیشنس کا بڑا شوق ہوتا ہے، حساب کتاب کا بڑا شوق ہوتا ہے، کیونکہ ہم ہر چیز پہ دیکھتے ہیں، جیسے ہم کچھ خریدنے بھی لگتے ہیں، اچھا یہ سیل پہ ہے 70% آف ہے، یہ سیل پہ 50% آف ہے، تو ہم بڑے اٹریکٹ ہوتے ہیں کہ اچھا یہ چیز اس وقت سستی لگی ہوئی، تو اس وقت نیکیاں بہت سستی میں مل رہی ہیں، بہت سستی لگی ہوئی، اس وقت 700 ٹائمز اجر مل رہا ہے، 70 گنا بھی مل رہا ہے، بے حساب بھی مل سکتا ہے. تو پھر کون ہے جو آرام سے بیٹھ سکتا ہے؟ وہی جس کو نیکی کی قدر ہی نہیں ہے، جس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس نیکی کا مجھے آگے کیا فائدہ پہنچنا ہے، جس کی نظر آخرت پہ نہیں ہے، جو آخرت کو بھولا ہو، وہی بھی ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ نیکی کو معمولی سمجھے اور دن گزارتا رہے اور کوئی فرق نہ پڑے. واقعی اس دنیا میں رہتے ہوئے آپ کو ذرا بھی فرق نہیں پتا چلے گا. آپ چاہے پوری رات عبادت کر لیں، چاہے پوری رات سوئے رہیں، کوئی تھوڑی آ کے آپ کو کچھ کہے گا. نہ ہی کوئی آپ کو ایک دم صبح اٹھیں گے تو کچھ چار چاند لگ گئے ہوں گے، یا نہ ہی آپ کا گھر بدل گیا ہوگا، نہ ہی آپ کے گھر کے باہر ایک خوبصورت گاڑی کھڑی ہوگی، نہ ہی آپ کے کوئی گھر کی بیل کر کے آپ کو ایک بہت بڑا انعام دے دے گا، نہ ہی آپ کے گھر کے آگے کوئی جہاز اتر آئیں گے، کچھ بھی نہیں ایسا ہوگا. اسی لیے آپ کو لگتا ہے کہ کیا فرق پڑا، میں سو بھی گئی تو کوئی فرق نہیں پڑا، میں جاگی بھی رہی اور عبادت کر لی تب بھی کوئی فرق نہیں پڑا. کیا فرق پڑتا ہے؟ ہاں واقعی یہ آج نظر نہیں آتا، مگر یہ کل بہت بڑا بن کے نظر آئے گا. ہماری امی عائشہ جو تھی، آپ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تو خاندان کے لیے بھی، یعنی ہمیں پتا ہے کہ وہ جنت کے، ان کے لیے دنیا میں جنت کی بشارتیں مل گئی. تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ اپنے حجرے میں تھی تو ایک صحابی گزرے، دیکھا کہ نماز پڑھ رہی ہیں، اور نماز میں ایک آیت ہے سورہ دہر کی، فَوَقَاهُمُ اللَّهُ شَرَّ ذَلِكَ الْيَوْمِ وَلَقَّاهُمْ نَضْرَةً وَسُرُورًا. بڑی پیاری صورت ہے اور بڑی ہی خوبصورت آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ اس دن ایسا ہوگا نا قیامت کے دن کہ یہ لوگ خوش قسمت لوگ ہوں گے جن کو اللہ تعالیٰ بچا لے گا اس دن کے شر سے، اور ان کے لیے سرور اور باغات ہوں گے جس میں ان کو داخل کر دیا جائے گا. تو صحابی کہتے ہیں کہ میں نے یہ سنا کہ یہ پڑھ رہی ہیں، تو میں سن کے چلا گیا، میں گیا اپنا کام کیا، اور پھر میں کام کر کے فارغ ہو کے جب واپس آیا ابھی تک وہیں کھڑی تھیں، روئے جا رہی تھی اور اسی آیت کی تلاوت کی جا رہی. فَوَقَاهُمُ اللَّهُ شَرَّ ذَلِكَ الْيَوْمِ، اللہ ان کو بچا لے گا اس دن کے شر سے. نہیں سوچیں کہ کون انسان ایسا ہوگا جو اس بات کو بار بار دہرائے گا. خود سوچیں، اس مائنڈ سیٹ کو سوچیں کہ جو انسان یہ امیجن کر رہا ہوگا نا کہ اس دن کتنی ہولناکی ہوگی، لوگ کتنے پریشان ہوں گے، لیکن کچھ لوگ کتنے خوش قسمت ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ ان کو بچا لے گا اس دن کے شر سے، اور ان کو سرور کے اندر اور ان کو جنتوں کے اندر داخل کر دے گا. ان کے لیے کوئی پریشانی نہیں ہوگی، کتنے خوش قسمت ہوں گے، اور باقی سب لوگ کتنے پریشان ہو رہے ہوں گے. تو وہ سوچتی جا رہی ہیں اور یہ روتی جا رہی ہیں اور اسی آیت کو پڑھتی جا رہی ہیں. کیا بات ہے ان لوگوں کی. نہیں آپ سوچیں نا کہ یہ راتیں وہ ہیں جن میں آپ اللہ تعالیٰ سے کنیکشن باندھتے ہیں، اس دن کو سوچتے ہیں، اس دن کی ہولناکیوں کو سوچتے ہیں. صرف اگر ہم ان راتوں کے اندر ہر چیز کو چھوڑ کے صرف یہی سوچنے لگیں کہ اپنے آپ کو حشر کے میدان میں کھڑا کر لیں اور وہاں کی ہولناکی کو امیجن کر کے، اور پھر سوچئے کہ میں کہاں ہوں گی اور میں کیا کر رہی ہوں گی اور مجھ پہ کیا گزر رہی ہوگی، تب بھی رات کٹتے پتہ بھی نہیں چلے گی. بس انسان اللہ تعالیٰ سے مناجات کرے، اس کو پکارے. احنف بن قیس تھے تابعی، ان کے متعلق آتا ہے اللہ اکبر کہ جب رات کو سب سو جاتے تھے تو وہ اللہ کے حضور کھڑے ہو جاتے تھے عبادت کرنے کے لیے، اور اللہ اکبر اپنے اعمال کا جائزہ لیتے تھے اور چراغ جلا کے
اپنی انگلی اس پہ رکھ دیتے تھے اور فرماتے تھے اے نفس بتا تو نے فلاں گناہ کیوں کیا، اے احنف تجھ پہ افسوس ہے اگر تو اس چراغ کے چھوٹے سے شعلے کی آگ برداشت نہیں کر سکتا تو جہنم کی آگ کو کیسے برداشت کرے گا۔ یعنی سوچیں ان کی امیجنیشنز، سوچیں ان کی فکریں، سوچیں ان کا ذہن کدھر ہوتا تھا۔ تو ہمیں چونکہ یہ سوچ نہیں ہے نا، اس لیے ان راتوں کی قدر بھی نہیں، رات آئی چلی گئی، اتنا زیادہ اس کے اندر اپنے آپ کو تھکانے کی ہم ضرورت محسوس ہی نہیں کرتے۔ اللہ کی عبادت میں تھکنا یہ ہم بھول چکے ہیں کہ تھکنا بھی کچھ ہوتا ہے، بس ایزی ایزی کرو، تھوڑا تھوڑا کر لیا تو بس ٹھیک ہے، کافی ہو گیا، اتنا اس پہ ہی بخشش ہو جانی ہے، زیادہ کرنے کی کیا ضرورت۔ اللہ تعالیٰ نے تو فرمایا نا وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، تمہیں پتا کیا ہے کہ لیلۃ القدر ہے کیا، یہ خزانہ کیا تمہیں مل گیا، تمہیں کیا پتا۔ یہ تو مفت میں ہمیں اتنی بڑی دولت مل گئی ہے جس کی ہمیں کوئی پہچان ہی نہیں، قدر ہی نہیں۔ یہ تو اس دن ہی وہاں پہ پتا چلے گا کہ یہ ایک رات کتنی بڑی خیر اپنے اندر رکھتی تھی۔ اس ایک رات میں جو کمائی کر لے گا وہ تو ساری زندگی اس کی بن گئی، ظاہر ہے 83 سال کی عبادت سے زیادہ اس کی عبادت ہو گئی۔ 83 ایئرس بھی کوئی کچھ بھی نہ کرے، نہ کھائے نہ پیے نہ سوئے نہ کچھ کام نہ کرے، وہ صرف عبادت کرتا رہے۔ حالانکہ ایسا تو کوئی ہو نہیں سکتا، ظاہر ہے کچھ نہ کچھ تو کرے گا، کوئی ٹائم اس کا سونے میں بھی گزرے گا، انسان ہے، لیکن اس نے کچھ بھی نہیں کیا۔ وہ 24/7 بغیر کسی چھٹی کی عبادت کرتا رہا، تب بھی اس ایک رات کی عبادت اس بندے کی عبادت سے زیادہ ہے۔ اس سے زیادہ کیا ہو سکتا؟ پھر ہم کیسے لوز کر سکتے ہیں اس ایک رات کو؟ کسی قیمت پہ اس کو لوز نہیں کرنا، کسی قیمت پہ۔ اور آپ خوش ہوں گے عید کے دن، آپ کو یہ یاد بھی نہیں رہے گا کہ میں تھکی تھی، یا میں نے کتنی اپنی نیند کی قربانی دی، یا اس وقت مجھے کتنی نیند آ رہی تھی، یہ آپ کو یاد بھی نہیں رہے گا۔ ہاں، مگر اللہ تعالیٰ کو یاد رہے گا کہ آپ نے اس کے راستے میں کتنی تھکاوٹ برداشت کی۔ آپ کے اعمال نامے میں یہ لکھا رہے گا کہ آپ کتنی دیر جاگتی رہی صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کے لیے۔ اور جب آپ اللہ تعالیٰ کی عبادت بہت کرتے ہیں نا، اور اپنے آپ کو زور زبردستی کے ساتھ لگائے رکھتے ہیں، چاہے نیند آ رہی، چاہے دل نہیں بھی چاہ رہا ہو، تو پھر آپ کو عبادت میں مزہ آنے لگتا ہے۔ پھر آپ اس پوائنٹ پہ پہنچتے ہیں جہاں پہ لذت محسوس ہونے لگتی ہے۔ یہ جو ہمیں لذت محسوس نہیں ہوتی نا، اس لیے کہ ابھی ہماری بہت تھوڑی سی ہے یہ، اس کو بڑھائیں۔ جب آپ بڑھاتے جائیں گے تو آپ کو مزہ آنے لگے گا۔ کیوں؟ ان لوگوں کو مزہ کیوں آتا تھا اور ہمیں کیوں نہیں آتا؟ اسی وجہ سے کہ ہم وہاں اس پوائنٹ تک پہنچتے ہی نہیں۔ تو اس پوائنٹ تک ہم نے پہنچنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں شوق بھی دے عبادت کا اور توفیق بھی دے عبادت کی۔ توفیق ضرور مانگیے، جب بھی تھکن ہونے لگے، جب بھی دل نہیں چاہ رہا ہو، جب بھی لگے کہ نہیں ہو پائے گا، فوراً کہیں لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اللہ میری کہاں طاقت ہے، میری پاس تو کوئی قوت ہے ہی نہیں، نہ نیکی کرنے کی نہ گناہ سے بچنے کی۔ اللہ نیکی بھی تو نہیں کرانی ہے۔ تو جب آپ اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگتے ہیں نا، اور اللہ تعالیٰ سے طاقت مانگیں گے تو پھر آپ کو ملے گی۔ نا ہمارے اندر اپنے اندر کہاں طاقت ہے؟ تو فوراً کہنا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ پڑھتے جائیں، پھر آپ دیکھیں گے آپ کے اندر طاقت آنے لگے گی، کہ طاقت کا جو سورس ہے وہ تو اللہ تعالیٰ ہے، اس نے دینی ہے، اس نے ہی ہم سے کرانی ہے۔ تو ہم کمزور نہیں یہ کر سکتے، لہٰذا اللہ تعالیٰ سے مانگنی ہے، توفیق مانگنی ہے، قوت طاقت مانگنی ہے۔